اس سلسلے سے کچھ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مومنین سے مراد کیا؟ یہاں مومنین میں رسول داخل نہیں، امت رسول مراد۔ اور تحقیقی انداز سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھے، مومن ایمان والا، مومن کسے کہیں گے اور ایمان کسے کہیں گے؟ هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان ہے نبی اور نبی کے جملہ ہدایات کو دل سے ماننا۔ تو ایمان ہے دل سے ماننا اور مومن ہے دل سے ماننے والے۔ تو اب مومن کی کیا تشریح ہوئی کہ ہم المصدقون بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کی جملہ ہدایت کی تصدیق کرنے والے وہ مومن۔ تو مومن میں نبی، اسی طرح جتنے خطابات ہیں قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، تو اس خطاب میں نبی داخل نہیں ہے۔ اور جہاں جہاں مومنون کا لفظ ہے وہاں نبی اس میں داخل نہیں ہے۔ بلکہ امت رسول۔ تھوڑی سی وضاحت کروں کہ نبی کیوں نہیں داخل؟ نبی اس میں داخل ہو بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کسی کو مومن کہہ کے بلانا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلانا یہ عام خطاب ہے، یہ بلانے کا عام طریقہ ہے، اور نبی کو عام انداز سے بلایا نہیں جا سکتا۔ وہ صفت جو نبی کے غلاموں کی ہے، اس صفت کے ذریعہ نبی کی معرفت نہیں کرائی جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ جو نبی ہے وہ بہت سارے درجات رکھتا ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ ولی بھی ہے، وہ شہید بھی ہے، وہ صدیق بھی ہے، بہت سارے درجات ہیں۔ مگر جب ہم نبی کا تعارف کرائیں گے تو اس میں جو سب سے بڑا درجہ ہوگا اس سے ہم اس کا تعارف کرائیں گے، نیچے والے درجے سے ہم کسی کا تعارف نہیں کرا سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ پوسٹ گریجویٹ ہوتے ہیں وہ گریجویٹ بھی ہوتے ہیں، وہ میٹرک بھی پاس کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مڈل بھی پاس کیے ہوتے ہیں، وہ پرائمری بھی پاس کیے ہوتے ہیں، مگر ہم ان کا تعارف یوں نہیں کہیں گے کہ آپ سے ملیے آپ مڈل چاہیے، آپ سے ملیے آپ پرائمری پاس کر کے آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ جب ڈگری اوپر کی ہے تو نیچے والی ڈگری سے بات نہیں بنتی۔ جب ڈگری اوپر کی ہے تو نیچے والی ڈگری سے تعارف نہیں کرایا جا سکتا۔ دیکھو یہ تو قرآن نے بھی کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو پھر ان کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ انسانیت تھی۔ یہ جانور نہیں تھے، یہ درخت نہیں تھے، یہ جمادات سے نہیں تھے، یہ انسان تھے۔ ایمان لانے سے پہلے تو ان کو یہ کہہ کے بلایا گیا یا ایھا الناس، یہ نہیں کہا گیا کہ اے جمادو، اے نباتات والو، اے حیوانیت والو، اے احساس والو، یہ جوہر والو، اے جسم والو، یہ نہیں کہا گیا، کیونکہ انسانیت سب سے بڑا وصف ان کے اندر تھا۔ تو کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور جب اس انسان نے ایمان کی دولت پالی تو اب یہ نہیں کہا جاتا یا ایھا الناس، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ
صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور یہی انسان جب نبوت اور رسالت کا تاج پہن کر کے آتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ اے ایمان والے، اے ولی، اے شہید، اے صدیق، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یہ کہہ کے پکارا جاتا ہے. جب منزل بڑھتی جاتی ہے خطاب کا معیار بھی بلند ہوتا رہتا ہے، خطاب کا معیار بھی. لہذا عام لفظوں سے نبی کا تعارف نہیں کرایا جا سکتا. عام لفظوں سے جس سے امتی کا تعارف کرایا جائے اسی لفظ سے نبی کا تعارف کیا جائے. یہ تو مومن ان کے غلاموں کو کہتے ہیں، مومن ان کے غلاموں کا نام ہے. اور قرآن نے بھی کہہ دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا. نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو ہمارے لیے بھی حکم مل گیا کہ ہم نبی کو مومن کہہ کر کے نہیں تعارف کرائیں گے، بلکہ مومن سے مراد وہ ہے جو نبی کے ماننے والے.